اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ انہیں ایسے وطن عطا فرماتا ہے جن میں وہ امن کے ساتھ رہتے ہیں، ایسا ملک عطا فرماتے ہیں جن میں وہ نعمتوں کے اندر رہتے ہیں۔ وطن ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں شمار ہوتی ہے، ایسی عطا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی محبت فطرت میں موجود ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کی محبت اور وطن کی محبت کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے، اور اسی طرح جسموں سے دور ہونا یا اپنے وطن سے دور ہونے کا ذکر بھی کیا ہے۔ فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیوں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے اولاد کے بیچ سے نکال کر باہر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور وطن کو بھی ایک ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ فرمایا اللہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کی اور آپ کو اپنے گھروں سے نکالا نہیں۔ پھر یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطن کے محبت کے حوالے سے شاندار مثالیں قائم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آزمایا گیا اپنے وطن کو ترک کرنے کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر کھڑے ہو کے مکہ مکرمہ سے نکل کے مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے اللہ کی قسم تو اللہ کا بہترین علاقہ ہے، اللہ کے نزدیک بہترین ٹکڑا ہے زمین کا، اور اللہ کی قسم اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اللہ ان کو واپس مکہ کی طرف لوٹائیں گے۔ فرمایا جس نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے وہ آپ کو اپنے اس علاقے کی طرف واپس لوٹا دے گا۔ اس حوالے سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت ہو وطن کی یہ ایسی فطرت ہے جو دلوں کے اندر اور انسان کی روح کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی کے اندر رہے، اور اگر اس سے دور جاتا ہے تو اس کو اس کی یاد بھی بہت آتی ہے۔ اے مومنوں، شریعت میں اگر وطن کی محبت کو دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ چلے گئے تو وہاں پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ کی محبت ان کے دل میں ڈال دے۔ جہاں تک مکہ کی محبت کی بات تھی تو وہ تو فطرت تھی کیونکہ وہ ان کا اپنا شہر تھا، لیکن مدینہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا انعام الہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے مدینہ کو بھی ویسے ہی محبوب بنا دے جیسے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہ دعا کی کہ مدینہ منورہ میں اللہ کی برکتیں نازل ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول بھی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلتے تھے کہ اس غزوہ وغیرہ کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان مدینہ منورہ کی یاد آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے یاد کرتے تھے تو صحابہ بیان کرتے ہیں جب سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تھے تو مدینہ منورہ کی گلیاں نظر آنے لگتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز تیز بھگانے لگتے تھے، اور اگر کوئی جانور ہوتا تو اس کو جلدی سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے کیونکہ ان کے دل میں محبت بڑھ جاتی تھی۔ اس سے ابن حجر رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت یا مدینہ منورہ کی محبت اور اپنے ملک کی محبت شریعت کا حصہ ہے، اور اس کی یاد آنا بھی اسلام کا یا ایمان کا حصہ ہے۔